میں ہوں آپ کی ہوسٹ سسٹر زیف، پروگرام سیو دی پلانٹ وتھ سسٹر زیف کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کلائمیٹ چینج ہمارے بچوں کی ذہنی، جسمانی اور ان کے جو فیوچر کی لائف ہے اس کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ بچے کسی بھی خاندان کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ بھی، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ زیادہ ہو جائے گا۔ بچے ذہنی اور جسمانی طور پہ گروتھ کے دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا میں ہمارے جو پلانٹ ہے یہاں پہ ہیٹ بڑھ رہی ہے یا پھر ایئر پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے CO2 گیس کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیدائش کے ٹائم سے 18 سال تک کی ایج تک کے بچے جسمانی اور ذہنی طور پہ گروتھ کے دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہیٹ ویوز آتی ہیں جن میں پوری دنیا میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو ان ہیٹ ویوز کی وجہ سے ان کی جسمانی گروتھ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو بچے ہیں وہ اڈلٹس کی نسبت زیادہ تیزی سے سانس لیتے ہیں، اور جب ان کو پولوٹیڈ ایئر میں سانس لینا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو دمے کے مسائل ہو سکتے ہیں، سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں، گلے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بچے بڑوں کی نسبت گھر سے باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، انہوں نے ڈیلی اسکول جانا ہوتا ہے، انہوں نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ بڑے خاص طور سے ہمارے ملک میں خواتین زیادہ تر انڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں، جیسے گھر کو سنبھالنا، بچوں کے کام کرنا، فیملی کو دیکھنا، کھانا وغیرہ بنانا، لیکن بچوں کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ بچے بڑوں کی نسبت ڈبل پانی پیتے ہیں اور وہ زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں۔ پولوشن کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کے افیکٹس کی وجہ سے کنٹامینیٹڈ واٹر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر بچے یہ پانی پیتے ہیں تو ان کو ڈائریا جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے جو ان کے آرگنز ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بچوں کو جذباتی طور پہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان کی ایموشنلی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور خدا نخواستہ انہوں نے اپنی فیملی کو کسی مشکل ٹائم میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جیسے کہ فلڈ میں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے بچے ذہنی طور پہ ہمیشہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں اور وہ اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ان کو پراپر کسی سائیکیٹرسٹ کی سپورٹ نہ دی جائے۔ خاص طور سے جو غریب ممالک ہیں جہاں پہ غربت کی شرح زیادہ ہے، وہاں پہ جب ڈراؤٹس آتے ہیں، خشک سالی ہوتی ہے یا فلڈز آتے ہیں، تو جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا اویئرنیس اور ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اس طرح کے ایونٹس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں خاص طور سے جو بچے ہیں ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کو کیمپس میں رہنا پڑتا ہے، ان کے اسکول جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور سم ٹائم اتنے زیادہ برے حالات ہو جاتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ پوری زندگی لگا کے اپنا ایک گھر بناتا ہے اور فلڈ آیا اور وہ گھر بالکل وینش ہو گیا۔ اس دوران وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے گا، ان کی صحت کا خیال رکھے گا یا دوبارہ سے اپنے اس آشیانے کو تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا جو اس کے افیکٹس ہیں وہ بچوں کا بچپن بھی چھین رہے ہیں، خاص طور سے وہ والے بچے جو پاکستان جیسے غریب ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بڑوں سے بات کریں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ریورس کرنے میں اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے ان سارے نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے جو کلائمیٹ چینج کی صورت میں ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے بچے اس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کرنے میں، کہ جب بھی آپ کسی کمرے میں جائیں تو اس کی لائٹ کو آن کر کے اپنا جو بھی اپنے کام کرنا ہے اس کو فنش کریں، اور جیسے ہی آپ کمرے سے باہر نکلیں اس کی لائٹ کو آف کر دیں۔ نہاتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کم سے کم ٹائم میں اپنا شاور کمپلیٹ کریں اور پانی کا استعمال کم سے کم کریں۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ آپ اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گروپس کی صورت میں اسکول جائیں، تاکہ آپ کے والدین اگر آپ کو گاڑی پہ یا بائک پہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بھی استعمال کم ہو، پیٹرول کی بھی بچت ہو، اور پیٹرول کی وجہ سے جو CO2 گیس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کاربن فٹ پرنٹ میں آپ اپنے ذاتی طور پہ اضافہ کر رہے ہیں، اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ اسی طرح سے اوبویسلی جو ہمارے بچے ہیں وہی ہمارا مستقبل ہے،
ہمیں اپنے فیوچر کے لیے آج سے سوچنا ہوگا اور ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا وداؤٹ بارڈرز، وداؤٹ اینی ڈفرینسز. ہم سب انسان ہیں اور یہ دنیا ہم سب سے بلانگ کرتی ہے اور ہم سب نے مل کے اس کو محفوظ کرنا ہے. آج ہم اچھے فیصلے لیں گے، کل ہمارے بچوں کو ایک بہتر زندگی ملے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم انرجی کا استعمال کریں، کاربن فٹ پرنٹ میں اپنا رول جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، الیکٹریسٹی کا کم سے کم استعمال کریں، پانی کو جتنا بچا سکتے ہیں اس کو بچائیں، خوراک جو ہے اس کو بالکل ویسٹ کرنا بند کر دیں، اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری دنیا کے مستقبل کے لیے ہم سب مل کے کام کریں. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار یور کمنٹس اینڈ یور فیڈ بیک اینڈ تھینک یو سو مچ.